اندرا وزیر اعظم بن چکی تھیں۔ فیصلے کا اعلان ہوا تو وہ کھڑی ہوئیں اور ہاتھ جوڑ کر بولیں، میرا دل بھر آیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ سب لوگوں کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ میرے ذہن میں مہاتما گاندھی، پنڈت جی دادا، والد جواہر لال نہرو اور شاستری جی کی تصویریں چل رہی ہیں۔ گاندھی جی کے تو قدموں میں پل کر میں بڑی ہوئی ہوں۔ ان سب لوگوں نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے میں اس پر چلنا چاہتی ہوں۔ اپنی مختصر سی تقریر ختم کر کے اندرا سیدھی اپنے مخالف مرارجی دیسائی کی طرف گئی، جو شکست خوردہ بیٹھے اپنے زخم چاٹ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ بازی پلٹ گئی ہے۔ وہ خود کو سیاست کا گاڈ فادر سمجھ بیٹھے تھے، لیکن ایک خاتون نے راجنیتی کا کھیل ان سے بہتر کھیل کر جیت لیا تھا۔ وہ تو پچھلے 4 گھنٹوں سے نہرو اور شاستری کی کرسی پر بیٹھ کر تصورات کی دنیا میں گم تھے۔ جب سب لوگ ووٹ ڈالنے میں مصروف تھے، وہ اس وقت شاید اپنی کابینہ کے ارکان کی فہرست فائنل کرنے میں مصروف تھے۔ اندرا نے نمستے کے انداز میں ہاتھ جوڑے اور مرارجی دیسائی سے کہا، آپ میری کامیابی پر مجھے آشیرواد دیں گے؟ مرارجی دیسائی نے قدرے بیزاری سے کہا، جی میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اندرا گاندھی پارلیمنٹ سے باہر نکلی تو ہر طرف پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اندرا کے نعرے لگ رہے تھے۔ اس ہجوم کو اس وقت اندرا کی شکل میں نہرو نظر آ رہا تھا۔ 5 دن بعد اندرا گاندھی کو وزیر اعظم کا حلف دلوایا گیا۔ جب وہ وزیر اعظم کا حلف لے رہی تھیں تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سالنلی افرم کیا، نہ کہ خدا یا بھگوان کی قسم کھائی۔ اس کا پیغام بڑا واضح تھا کہ وہ ہندوستان کا سیکولر امیج قائم رکھیں گی۔ اندرا کے وزیر اعظم بننے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کی بیٹی تھیں۔ انہیں وزیر اعظم بنوانے میں ہندوستانی ریاستوں کے ان 12 وزرائے اعلیٰ نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا جو مرار دیسائی کے خلاف تھے، اور ان کا راستہ روکنے کا واحد حل نہرو کی بیٹی نظر آئی۔ ان سب کے اتحاد کو سینڈیکیٹ کا نام دیا گیا۔ اندرا گاندھی کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ وزیر اعظم کیوں اور کس وجہ سے بنی تھیں، لہٰذا وہ ان سب کی مشہور تھیں، اور ان سب کی حمایت کا بوجھ اپنے کندھوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ان سب کے احسانات کے نیچے لگ کر رہنا تھا۔ وزرائے اعلیٰ کامراج کا اندرا کو وزیر اعظم بنوانے میں بڑا ہاتھ تھا، لہٰذا اس کی بات زیادہ سننی تھی۔ کامراج کا اصرار تھا کہ اندرا اپنی نئی کابینہ میں زیادہ تر وہی وزیر رکھے جو وزیر اعظم شاستری کے تھے، وہ ان وزیروں کو نہ چھیڑے۔ اندرا گاندھی کے ذہن میں کچھ اور تھا۔ وہ کم از کم وزیر اعظم شاستری دور کے وزیر داخلہ گلزاری نندا کو ہٹا کر نیا وزیر داخلہ لانا چاہتی تھیں، جو 2 دفعہ نگران وزیر اعظم کا رول پہلے ہی ادا کر چکا تھا۔ اندرا کو شاید لگتا تھا کہ جو وزیر داخلہ 2 دفعہ نگران وزیر اعظم رہ چکا ہو، چاہے چند دنوں کے لیے ہی صحیح، وہ اس کی کابینہ میں اس کا وزیر نہیں بلکہ خود کو وزیر اعظم سمجھ کر بیٹھے گا۔ اس کے ذہن میں ہمیشہ رہے گا وہ زیادہ جانتا ہے اور اسے اپنی کابینہ چلانے میں مشکل ہوگی۔ لیکن اندرا گاندھی کی تمام تر خواہش کے باوجود وہ گلزاری نندا کو وزارت داخلہ سے نہ ہٹا پائیں۔ اندرا ابھی اس پوزیشن میں نہ تھیں کہ وہ اس سینڈیکیٹ کے سامنے کھڑی ہو سکتی اور اپنی مرضی کی کابینہ بنا سکتی۔ تاہم اندرا گاندھی اپنی مرضی کے چند اہم وزیر اپنی کابینہ میں لانے میں کامیاب رہیں۔ سب سے اہم نام اشوک مہتا کا تھا، جو ایک دانشور اور سوشلسٹ تھا، جسے وزارت منصوبہ بندی دی گئی۔ جے ایس پھاٹو کو وزیر قانون بنایا گیا۔ آسام سے فخر الدین کو بجلی و آبپاشی کا وزیر بنایا گیا، جبکہ جاگون رام کو، جو ہریجن لیڈر تھا، اسے لیبر کی وزارت دی گئی۔ تاہم مرارجی دیسائی کو اندرا یا ان کے سینڈیکیٹ نے وزیر بننے کی دعوت نہیں دی۔ بعد میں دیسائی نے اپنی خود نوشت میں لکھا کہ اگر اسے اندرا گاندھی کی کابینہ کا وزیر بننے کی پیشکش کی بھی جاتی تو وہ قبول نہ کرتے۔ وزیر اعظم بننے کے چند دن بعد امریکہ کے ٹائم میگزین کے سرورق پر اندرا گاندھی کی تصویر چھپی، جس کی سرخی بڑی شاندار تھی، ٹربلڈ انڈیا ان اے وومنز ہینڈ۔ اندرا کے وزیر اعظم بنتے ہی امریکہ کی ایک بیسٹ سیلر خاتون مصنفہ نے بوریا بستر سنبھالا اور بھارت کی ٹکٹ کٹوائی تاکہ بھارت کی پہلی خاتون وزیر اعظم پر ایک طویل مضمون لکھ سکے اور امریکن خواتین کو بتا سکے کہ فیمنزم کی یہ کتنی بڑی جیت تھی۔ جبکہ لندن میں گارڈین میں ایک بڑا مضمون چھپا کہ کیسے انسانی تاریخ میں کسی خاتون لیڈر پر اتنا بوجھ نہیں پڑا جتنا اس وقت اندرا گاندھی کے کندھوں پر ہے۔ وہ بھارت جیسی جمہوریت کو کیسے سنبھالتی ہیں جب پہلے نہرو تو پھر شاستری فوت ہو گئے۔ اس سے پہلے بھارت جیسے بڑے ملک نے اپنی تقدیر کبھی کسی خاتون کو نہیں سونپی، وہ بھی کسی جمہوری نظام اور کلچر میں۔ اخبار کا کہنا تھا کہ اگر اندرا گاندھی نے کامیابی سے سب ہینڈل کر لیا اور ملک کو چلا لیا تو یہ مردوں کی برتری پر قہری ضرب ہوگی۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب اندرا گاندھی وزیر اعظم بنی تو اس وقت یورپ میں عورتوں کی تحریک زوروں پر تھی، لیکن اندرا گاندھی اس بات سے انکاری تھی کہ وہ فیمنسٹ ہیں۔ جب بھی ان سے پوچھا جاتا کہ وہ عورت ہو کر سیاستدان بن کر کیسا محسوس کرتی ہیں تو وہ ان سوالات کو پسند نہیں کرتی تھی۔ دراصل عورتوں کی چلنے والی تحریک نے لوگوں کو اندرا کی ذات میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگرچہ دنیا بھر کی خواتین اندرا گاندھی کو اپنے لیے ایک نئی طاقت کے طور پر دیکھ رہی تھیں اور اسے ویسٹ میں گلیمرائز کیا جا رہا تھا۔ چند برس بعد اوریانا فالاچی جیسی بڑی اٹالین جرنلسٹ نے بھی اندرا کا تاریخی انٹرویو کیا، جس کی پوری دنیا میں دھوم مچی، اور اندرا نے بھٹو پر خاصے سخت حملے کیے۔ بعد میں بھٹو نے بھی جواباً سخت انٹرویو اوریانا فالاچی کو دیا، جس کی وجہ سے شملہ معاہدہ ہونے میں دیر ہو گئی۔
لیکن بھارت کے اندر اسے عورت تحریک کی کامیابی کی بجائے کانگریس کے سینڈیکیٹ کی کامیابی سمجھا جا رہا تھا، جس کے اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات تھے، اور اندرا کو وزیر اعظم بنانے کا ویمن تحریک سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ بلکہ ایک بھارتی اخبار نے لکھا کہ ایک خاتون وزیر اعظم بہت سی سوشل مجبوریوں میں بندھی ہوئی ہوتی ہے جب تک وہ خود کو مرد کولیگ سے منوا لے۔ شروع میں ہر سیاسی گروپ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے چلانا چاہتا ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں، لہٰذا وہ اسے بتائیں گے کہ حکومت کیسے چلانی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سینڈیکیٹ کے بڑوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ اسے کون کنٹرول کرے گا اور خاتون وزیر اعظم کو کس کی بات سننی اور ماننی چاہیے۔ یا تو وزیر اعظم یا لیڈر اتنا قابل ہوتا ہے کہ وہ سب گروپس کے لیڈروں کو مطمئن رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ سب خوش رہیں، اور وہ یہ تاثر دے کہ وہ کسی ایک کے کنٹرول میں نہیں ہے، سب کے ساتھ ہے، جیسے ملکہ الزبتھ اول نے کامیابی کے ساتھ یہ کام کیا تھا کہ لمبے عرصے کے لیے حکمرانی کرے یا شروع میں ہی سینڈیکیٹ کے ہاتھوں ماری جائے۔ اندرا کے وزیر اعظم بنتے ہی آئیڈیا سامنے آیا کہ اندرا چونکہ عورت ہے، لہٰذا اس تخت کے پیچھے ایک مرد ہونا چاہیے جس کی پاورز استعمال کرے۔ لیکن وہی ہوا جس کا خدشہ بھارتی اخبار نے ظاہر کیا تھا۔ کابینہ کے اندر اور پاور کوریڈورز میں اچانک یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ اندرا ایک سابق ریاست کے خوبصورت راجہ سے خفیہ افیئر چل رہا تھا، جو اس کا وزیر بھی تھا۔ وہ خوبصورت خوش قسمت راجہ کون تھا جو اندرا کے اتنے قریب آ گیا تھا؟